الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مار جائے، کتا برتن کو چاٹ جائے، یا برتن میں رکھی کوئی چیز جو ہے وہ کتا کھا پی لے، تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھویا جائے. پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے اور اس کے بعد پانی کے ساتھ. اسی طرح سے مسلم کی ایک اور روایت میں لفظ آتے ہیں فَلْيُرِقْهُ، برتن میں اگر کوئی چیز ہے جس میں کتے نے منہ مارا ہے اسے استعمال نہ کریں بلکہ اس کو گرا دیں. اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر ہے. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق فرمایا انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم، بلی نجس نہیں ہے، یہ تم پر چکر لگانے والے جانوروں میں سے ہے، آتی جاتی رہتی ہے. مطلب بلی اگر کسی چیز میں منہ مار جائے، کچھ کھا پی جائے، اسے باقی بچے ہوئے کو کھانا پینا استعمال کرنا جائز ہے. وہ چیز نہ ناپاک ہوتی ہے نہ ہی اس کا استعمال منع ہو جاتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہاتی آیا، اس نے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. لوگ اس کو منع کرنے لگے، ڈانٹنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک دیا. جب اس نے اپنا پیشاب مکمل کر لیا، اٹھ گیا پیشاب کر کے، تو آپ نے حکم دیا پانی کا ایک ڈول منگوایا گیا اور جہاں اس نے پیشاب کیا تھا اس پر بہا دیا. اور پھر جس نے یہ کام کیا تھا اس دیہاتی کو آپ نے بلایا اور سمجھایا کہ مساجد اللہ کا ذکر کرنے نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، اس کام کے لیے مسجدیں ہیں. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور ابو داؤد میں ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، جب تم میں سے کسی کی مشروب میں، پینے کی چیز میں مکھی اگر گر جائے تو فلیغمسہ، وہ اس کو ڈبو دے اس پانی میں جو بھی پینے کی چیز ہے، ثم ينزعه، ڈبو کر پھر اس کو نکال دے. کیوں؟ فإن فی احد جناحیہ داء وفی الآخر شفاء، اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور ایک میں شفا ہوتی ہے. اور ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، کہ وہ جب پانی میں گرتی ہے تو اس پر سے سہارا لیتی ہے جس پر میں بیماری ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکھی کے گرنے سے یا بلی کے منہ مار جانے سے کوئی چیز ناپاک اور نجس نہیں ہوتی. پیشاب اگر کہیں گر جائے تو وہ جگہ یا وہ چیز ناپاک ہو جائے جس کو دھویا جائے. کتا اگر کسی چیز میں منہ مار جائے تو وہ چیز کھانے کے قابل نہیں رہتی، اس کو گرا دیا جائے. اور برتن کو بھی ایک آدھ مرتبہ دھونے سے وہ پاک نہیں ہوگا، بلکہ ایک مرتبہ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ اس کو دھویا جائے، مٹی مل کے، اور اس کے بعد پھر مزید اس کو دھویا جائے. کل 7 مرتبہ دھویا جائے گا تو پھر برتن پاک ہوگا. مکھی کے علاوہ یہ چھوٹے موٹے پرندے، مچھر پتنگے وغیرہ اس طرح کے اگر کوئی کھانے پینے کی چیز میں گر جاتے ہیں تو اس کو ویسے ہی اٹھا کے اور نکال کے پھینک دیں. یا لقمہ اگر گر جاتا ہے تو اس کو بھی اٹھا کے اور صاف کر کے کھا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمت ما کان بها من اذى ثم لیأکل، جب تم میں سے کسی کا کوئی لقمہ گرے، اس پر کوئی تکلیف کی چیز لگ جائے تو وہ اس کو صاف کر دے.
اور پھر اس لقمے کو کھا لے اٹھا کے، ولا یدعها للشیطان، شیطان کے لیے اس کو پڑا نہ رہنے دے۔ تو اگر لقمہ گر جاتا ہے اور اس پر بچی وغیرہ کوئی چیز اس طرح کی لگ جاتی ہے، تلکا وغیرہ جس کو انسان ناپسند کرتا ہے تو اس کو صاف کر کے کھانے کا ہوگا۔ تو اگر یہی تلکا وغیرہ کھانے کے اندر آ کے گر جائے تو بھی اس کو نکال کے باہر کریں اور چیز کھائیں پیئیں، ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارا توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ